السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری اس دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے دن لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جس دن موجودہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی ہیبت میں اور نئے نظام کے ساتھ ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا، جو میدے کی روٹی کی ٹکیاں کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی قسم کا نشان نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ جب ماضی میں مادے میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کے عناصر ترکیبی اور اس کے طبی قوانین کو بدل دے۔ غرض قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل جائے گی، جس کے زمان اور مکان بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ان کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر تھا۔ قرآن کی بعض آیات سے زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی۔ سب پہاڑ زمین تباہ کر دیے جائیں گے اور سب گھڑے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں اور ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا، اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین میں اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی، اور دوسرے وہ زمین میں بالکل ہموار ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کے بدل جانے کے بعد لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم تبدل الارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا، وہ سفید زمین ہوگی، گویا کہ وہ چاندنی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں محشر برپا کیا جائے گا؟ موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سرزمین شام ہوگا۔ امام احمد نے مسند اور حاکم نے مستدرک میں حدیث بیان کی ہے، تو اس طرف پیدل سوار اور منہ کے بل گھسیٹتے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ اور صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے مسند احمد وغیرہ سے حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے،
روز قیامت نئی زمین چمڑے کی طرح سیدھی ہموار بچھا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس دن زمین بچھا دی جائے گی اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلی جاتی، وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقے میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں، اس لیے کہ بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا تھا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں جس خطۂ ارضی کو شام کہا گیا ہے اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہے، جیسے آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطۂ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، میدان محشر میں سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن کے جب ان کو ان کی ماؤں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، معاملہ اتنا ہی سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجے گی بھی نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بخاری کی حدیث نمبر 3447 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر میں کہوں گا
کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور مختوں حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور راہ حشر سے نہ واقف ہوں گے بلکہ پھٹ تترے سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتاب، نبیوں، رسولوں کو کسی میں سے ایک کو ماننے سے انکاری کرے یا کسی اسلامی کتاب رسول کی توہین کرے، یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی سے کہے کہ اٹھ کر نماز ادا کر لو تو بیوی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، نماز پڑھنے سے میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں، ایسے الفاظ بولنے سے بیوی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گی، اور اگر میاں ایسا کرے تو وہ بھی غیر مذہب بن جائے گا۔ آج کل اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے زیادہ تر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب بھی کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ خدا تعالی سے دعا کرنے کی بجائے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہمارے نصیب میں خدا نے یہ برے حالات لکھ دیے ہیں۔ جب انسان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ مسلمان تو ہر حال میں خدا تعالی کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو بندہ خدا کی رضا سے انکاری کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میاں اور بیوی آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو بیوی میاں کو غصے سے کہتی ہے کہ تو نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ اس وقت میاں بھی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ، تم کو فارغ کر دیا، میرا بھی تیرے ساتھ رہنا اپنے آپ کو ذلت ڈالنے کے برابر ہے۔ اگر ایسے حالات ہوئے تو ہم یہاں ان باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بیوی نے طلاق مانگی تو میاں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، پر میاں کو طلاق دینے کی نیت نہیں تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی غصے میں آ کر میاں سے طلاق کا مذاکرہ کرتی ہے، پر اس کی نیت نہیں ہوتی کہ وہ طلاق لے۔ اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے، کہ اگر میاں اور بیوی طلاق کی نیت کر کے ایک دوسرے کو فارغ کر دیں تو طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ نکاح نہیں کرتے اور آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم جو الفاظ اپنے منہ سے
نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ایسا بولنے سے ہمیں کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر دو بندے شریعت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بات کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ ایسے تو آج کل عام ہو رہا ہے۔ پیارے بھائی بہنوں دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عالموں فاضلوں سے پوچھیں جناب کفر کلمات کیا ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں اور ہم کو علم تک نہ ہو۔ اس لیے ہم کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم سے باتیں کرتے ہوئے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو الفاظ ہم کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیں۔ اسی طرح اگر ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑتے ہیں تو وہ غصے میں ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں، پر ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا اور پہلے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حالت میں ہم بستری کریں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بیوی اپنے میاں کی غیر موجودگی میں طلاق کی نیت کر کے کہتی ہے کہ میں نے طلاق لے لی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر میاں ایسا کرے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے الفاظ میاں بیوی کو نہیں بولنے چاہیے۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ انسان کو ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے الفاظ کے مفہوم کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے جو ہم اپنے منہ سے غصے سے نکال بیٹھتے ہیں۔ یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں تو ہر بندہ ہی جذبات سے کام لے رہا ہے۔ اس میں برداشت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بیوی میاں کی بات برداشت کر لے اور میاں بیوی کی بات کو سکون اور تسلی سے سن لے۔ وہ غصے میں آ کر ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا لفظ بول دیے ہیں۔ اس پر دونوں ہی خاموشی سے لائف بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں کی طلاق ہو گئی ہے، پر یہ بات بدنامی کے بعد کسی سے نہیں کرتے کہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ میاں بیوی ایسے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے چند سال پہلے ایک دوسرے کو غصے میں آ کر طلاق دے دی تھی۔ جب ان کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ہم دونوں ہی نیک اور پرہیزگار ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چلے گا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں بدنام کر دیں گے، ہماری اولاد بگڑ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر وہ دونوں دوبارہ سے اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کا کسی کو علم تک نہ ہو، ایسی حالت پیش آتی ہے تو میاں بیوی آپس میں زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے جو کہ انہوں نے قرب قیامت کے لیے فرمائی تھی، یعنی خاوند اپنی بیویوں اور بیویاں اپنے خاوندوں سے زنا کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ علم تک نہیں کہ ان کا نکاح ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ نکاح کے ٹوٹ جانے پر بھی ہم معاشرے میں بدنامی کے مارے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے۔
کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ میں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسیاتی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا ہے۔ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار۔ ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے، اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی یہ بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں، وہ حرام کیا گیا اوپر ایمانداروں کے زانیہ کا، زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اس مقام پر زانی کا اس بارے میں اشارے سے زنا سے مراد ضعیف اور کمزوری ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ پاک دامن ہو، اعلانیہ زانیہ کرنے والی نہ چھپے، یاروں والی اور نہ پکڑنے والے نہ چھپے۔ دوست، اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے
99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔